السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے انتہائی اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ ہر والد کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، لیکن دشواری اس کو وہاں پیش آتی ہے کہ جب اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میں نے بچے کو حفظ میں کس عمر میں داخلہ دلوانا ہے، یا آیا اس بچے کی حفظ کی کون سی عمر ہے۔ تو ان حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ بچے کو پہلے قاعدہ ناظرہ پڑھا لینے کے بعد، اب اسکول کی پڑھائی چونکہ ضروری ہے، ساتھ اسکول اور ناظرہ یہ ابتدائی بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے حفظ میں آنے سے پہلے کہ وہ بچہ کم از کم چوتھی یا پانچویں کلاس پڑھ چکا ہو اور ساتھ ساتھ اس نے ناظرہ قرآن بھی مکمل کیا ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اور ان میں خواص بھی شامل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ناظرہ کرا لینے کے بعد یا کچھ پارے پڑھ لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اب حفظ کے قابل ہو چکا ہے، تو یہ یہاں پر بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس غلطی کا نقصان اور تکلیف ان کے حفظ کے اساتذہ کو اور اسی طریقے سے ان کے والدین کو بعد میں آتی ہے۔ اچھا، بچے نے ناظرہ بھی مکمل کر لیا ہے، اب مکمل کر لینے کے بعد اب اس سے دوبارہ ناظرہ پڑھوایا جائے۔ ایک بار سے کام مکمل نہیں ہوا، بلکہ 2 بار 3 بار، کم از کم 3 مرتبہ، یا نہ ہو تو کم از کم 2 بار اس بچے نے ناظرہ مکمل کیا ہو۔ اب بچہ ناظرہ جب مکمل کر لے تو کم از کم اس نے ساتھ چوتھی کلاس بھی پڑھی ہوگی یا ساتھ اس نے پانچویں کلاس بھی پڑھی ہوگی۔ اب یہ عمر بنتی ہے اس بچے کی حفظ کی۔ بعض لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو حفظ میں داخلہ دلوانے کے لیے اسکول چھڑوا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول، ان کو جذبہ ہوتا ہے، دینی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اب بچے کو حافظ بنانا ہے، لیکن کوئی ان کو بسا اوقات سمجھانے والا نہیں ہوتا، یا اگر ان کو کوئی سمجھاتا بھی ہے لیکن ان کو دین کا کچھ غلبہ زیادہ ہوتا ہے ان پر، تو وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے بچے نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، چوتھی یا پانچویں کلاس پڑھ لی ہے، اب اس بچے کو حفظ میں داخلہ دلوانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھوائیں۔ اگر ساتھ یہ اسکول پڑھ رہا ہے، چوتھی پڑھ لی ہے اور اب پانچویں میں داخلہ دلوا رہے ہیں، تو پانچویں کلاس پڑھ لے گا، اور ظہر کی ٹائمنگ میں یہ حفظ کے کم از کم 3 پارے 4 پارے پڑھ لے گا۔ تو اب اس نے 4 پارے حفظ میں پڑھ لیے یا 3 پارے 1 سال میں، اور اس نے 1 کلاس اور جماعت پڑھ لی ہے اسکول کی۔ اب اس بچے کی آپ کنڈیشن کو دیکھیں، اگر یہ بچہ چل سکتا ہے حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول میں تو ٹھیک ہے، اس کو چلاتے رہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ پھر آگے نہیں چل پاتا۔ اگر اس نے 4 سے 5 پارے پڑھ لیے ہیں اور اسکول بھی ساتھ پڑھ رہا ہے تو یہ بچے پر ڈبل بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پھر ناغے کرتا ہے، غیرحاضری کرتا ہے، کبھی کلاس میں آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے والدین یا اساتذہ کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر بچے کو آپ نے حفظ کروانا ہے تو حفظ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کا بچہ پانچویں کلاس پڑھ چکا ہو، اور اب حفظ شروع کر لیا ہے تو حفظ شروع کر لینے کے ساتھ ساتھ آپ 3 پارے پڑھواتے ہیں تو ساتھ اسکول لازمی پڑھوائیں، کیونکہ اس بچے کے پاس صبح کا ٹائم فارغ ہوتا ہے، اور صبح میں چونکہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں یا حفظ کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح میں منزل سنتے ہیں، پارے سنتے ہیں۔ تو اب یہ نیا بچہ آیا ہے، صبح کے وقت یہ بالکل فارغ ہوگا چونکہ اس نے پارے نہیں پڑھے ہیں، اس
کے لیے جو کام دیا جائے گا وہ ظہر کی کلاس کے بعد ہوگا اور مغرب کی کلاس کے بعد ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس چیز کو دیکھیں گے۔ اساتذہ کرام سے بالخصوص میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس طریقے پر چلائیں، آپ خود آزما کر دیکھیں کہ بچے کو فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔